مسافر آخری قسط نمبر 92۔ مسافر آخری قسط نمبر 92۔ انسان سو جائے، بے ہوش ہو جائے یا مر جائے، وقت کا گھوڑا دل کی چال چلتا رہتا ہے۔ ایک لمحے میں سونے والا انسان دوسرے لمحے میں بیدار ہو جاتا ہے، مگر طے نہیں کر پاتا کہ وہ کتنی دیر سویا رہا۔ جب مجھے تیز چمکدار عمودی لکیر آسمان سے اتر کر زمین کی طرف آتی دکھائی دی، تب میں بھی اپنے آپ پر بیتے زمانے کو حدود و قیود میں لانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ جو ہی وہ چمکدار مہین لکیر زمین پر اتری، ایک ننھا سا دھماکہ ہوا۔ میں یہ بھی طے نہیں کر پایا تھا کہ یہ دھماکہ کہاں ہوا تھا، میرے سامنے یا میرے سر میں۔ اس کی خوفناک آواز سے میرے سر میں درد کی ٹیس ابھری۔ میں نے اسی لمحے آنکھیں کھول دی تھیں، یا شاید اس وقت جب مجھے دھیمی رفتار سے گھومتا ہوا سیلنگ فین دکھائی دیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کے پروں کو دیکھتا رہا۔ خیال ذہنی کی یہ کیفیت کافی دیر تک مجھ پر طاری رہی، پھر سماعت بھی ایک دم بیدار ہو گئی۔ میرے کانوں میں کئی آوازیں پڑنے لگی جن کا کوئی عنوان نہیں تھا۔ مجھ پر اذیت طاری ہو گئی۔ اٹھنا چاہا تو ناکام رہا، بولنا چاہا تو زبان تالو سے چپک گئی، ہاتھ ہلانا چاہا تو غیر معمولی نقاہت نے مجھے اپنی تحویل میں لے لیا۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ آہستہ آہستہ میرے کانوں میں پڑنے والی آوازیں واضح ہونے لگیں۔ ایک آواز نے مجھے پھر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا، آنکھیں کھولنے کا حکم دے رہا تھا۔ بولنے والے ہلتے ہوئے لب میرے سامنے تھے۔ چند لمحے گم گو کی کیفیت چھائی رہی، پھر دھند چھٹ گئی۔ مجھ پر جھکا ہوا چہرہ چندو ماہی کا تھا، میری میڈم شکیلا کا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، شہریار مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ تم نو آپ ماما میڈم۔ میں نے بہت زور سے کہا تھا، مگر شاید یہ میری غلط فہمی تھی۔ میری آواز خاصی کمزور تھی، اسے سننے میں بھی تھوڑی دقت ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی چیختی آواز میں بولی، تھینکس گاڈ ڈاکٹر، اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ ایک مرد مجھ پر جھکایا۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا۔ اس نے مجھ سے متعلقہ کئی سوالات کیے جن کے جوابات نے اسے اور میڈم کو خوش کر دیا۔ دوسری آوازیں بھی میری سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ فرزانہ اللہ کا شکر ادا کرتے مجھ پر جھک گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر میرے ہونٹوں میں درد اٹھا۔ ہونٹوں نے شاید تھوڑی بہت حرکت بھی کی تھی۔ وہ مطمئن ہو گئی تو شانوان پہنچی۔ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا، روتے مجھے چومنے لگی۔ موجو نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ جب تینوں کو تسلی ہوئی تو انہیں ڈاکٹر نے کمرے سے باہر نکال دیا۔ پھر اس نے مجھے اپنا ہاتھ ہلانے کا حکم دیا۔ میں نے ہاتھ ہلایا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر پیروں اور جسم کو حرکت دینے کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اپنے جسم میں کامیاب حرکت پیدا کر لی تھی، مگر ڈاکٹر کا مایوس چہرہ دیکھ کر میرا دل بجھ سا گیا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور آنکھیں بند کر لی۔ مجھے شاید کوئی نشہ آور دوا دی گئی تھی یا بھی نقاہت کا اثر باقی تھا۔ چند لمحوں میں ہی اپنے آپ کو بیدار کہنے کی پوری کوشش کرتے کرتے سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو رات کا کوئی پہر چل رہا تھا۔ کمرے میں سرخ بلب روشن تھا، پنکھا بند تھا، چہار سے سکوت طاری تھا۔ میں نے سر کو جنبش دیے بغیر ممکن حد تک کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ کسی جدید طرز کے ہاسپٹل کا VIP روم تھا، جس میں بھینی بھینی خوشبو اپنے جڑوں میں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک لیے زندگی کا احساس بخش رہی تھی۔ میرے دائیں ہاتھ پر ڈرپ سٹینڈ میں ڈرپ چل رہی تھی، جو قطرہ قطرہ میری رگوں میں اتر رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا، گزشتہ واقعات کی کڑیاں ملانے کی کوشش کی، جس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ غزالہ سے ملنے کا ارادہ لیے ملتان سے نکلتی گھڑی لے کر اس کے سینے میں ہونے والے موت کی سوراخ کے منظر تک سارے واقعات میری آنکھوں میں گھوم گئے۔ دل میں عجیب طرح کا حبس بھر گیا۔ یہ چاہا کہ میں زور زور سے روؤں۔ میں نے جی کی بات مان لی، آنکھیں بھیگ گئی، لبوں سے سسکیں نکلی، پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کافی دیر تک روتا رہا، حلق خشک ہو گیا، زوروں کی پیاس لگی، کسی کے ادرانے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں، میں زندگی کی دعائیں مانگتا رہا تھا، پھر غیبی مدد کے لیے خدا کو پکارتا رہا، اور بعد میں موت کا طلبگار ہوا۔ مجھے سب کچھ مل گیا، مگر ترتیب گڑبڑا گئی۔ میں نے وہ موت اپنے لیے خدا سے مانگی تھی جس نے غزالہ کو چاٹ لیا تھا۔ غیبی مدد اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے مانگی تھی۔ ہاں، قدرت اپنے فیصلوں پر عمل کرتی ہے۔ خوب رونے سے دل ہلکا ہو گیا، دکھ کا تسلط کچھ کمزور ہو گیا۔ میں غیبی مدد کی صورت میں عین موقع پر پہنچنے والی میڈم شکیلا اور اس تمام تر فلمی سچویشن کے بارے میں سوچنے لگا جس نے میری زندگی تاریک کر دی تھی۔ غزالہ کو کس نے گولی ماری تھی؟ کیا ان کمینوں کی کسی ہرکارے نے یا سردار حیدر خان نے؟ میں نے اپنے علاج پر زور دیا۔ وہاں موجود کسی شخص نے بھی فائر کرنے کی پوزیشن نہیں لے رکھی تھی، تو کیا میڈم یا میرے گروپ کے کسی شخص کی گولی لگی تھی؟ اس صورت میں یہی امکان قوی تھا کہ نشانہ لینے والے نے سیافام دادو کا نشانہ لیا ہوگا یا یارن خان کا، جو خطا ہوا، اور ان میں سے کسی کو لگنے کے بجائے گولی غزالہ کی چھاتی میں پیوست ہو گئی۔ بھلے غزالہ مر گئی تھی،
میڈم نے اسے درندگی کا شکار ہونے سے بچا لیا تھا۔ اگر اس کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا جو استاد ببلو نے مجھے معنی خیز انداز میں بتایا تھا تو شاید میں زندہ رہنے کے باوجود زندہ نہ رہ پاتا۔ اب بھی اس کے ساتھ کچھ کم نہیں ہوا تھا کہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر جیا جا سکتا تھا۔ میرا دماغ سلگتی ہوئی سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میں دوسری مرتبہ ہوش میں آیا تھا۔ پہلی مرتبہ کی سود مندی خواب کی صورت میں ذہن میں جاگزی تھی۔ نہ جانے میں کس ہاسپٹل کے کمرے میں کتنی دیر سے چت لیٹا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں جب میں بآواز بلند کسی کو پکارنے کا ارادہ کر رہا تھا، ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ ایک نرس دروازے میں دکھائی دی۔ وہ سست روی سے چلتی ڈرپ سٹینڈ کے پاس آن کھڑی ہوئی مجھے جاگتا پا کر بولی، آپ کب جاگے؟ گھنٹہ بھر پہلے تو میں نے اس کمرے کا راؤنڈ کیا تھا، تب آپ سو رہے تھے۔ میں نے جواب دیا، بھی جاگا ہوں۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 3:30 بجے ہیں۔ اس نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر کہا، کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور پوچھا، رات کے؟ یس سر۔ اس نے میری پیشنٹ کیبنٹ سے میری فائل اٹھائی، چلنے میں ورک گردانی کرتے بھی بولی، آپ کو صبح 7 بجے دوا جانی ہے، بھوک یا پیاس تو نہیں لگی؟ میں نے کہا جی۔ اس نے کیبنٹ میں ہاتھ مارا، جوس کا ایک ڈبہ اٹھایا، اس میں اسٹرا ڈال کر میرے لبوں سے لگا دیا۔ میں نے چند گھونٹ بھرے، ہلکی سی کھانسی آئی، سر کے عقبی حصے میں درد کی لہر پیدا ہوئی جو 2-3 سیکنڈ بعد آپ و آپ ختم ہو گئی۔ وہ جلدی سے میرے بیڈ کی پائنتی کی طرف گئی، لیور گھماتے میرا سر اونچا کرنے کے بعد بولی، کوئی تکلیف؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ اس نے باقی ماندہ جوس مجھے پلایا، جاتے مستبصر ہوئی، میرا نام زاہدہ ہے، میں نائٹ ڈیوٹی پر ہوں، ہر رات کو آپ سے ملاقات ہوا کرے گی، کوشش کروں گی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، کوئی اور ضرورت؟ میں نے جواب دیے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ وہ بولی، اوکے، میں میڈم کو آپ کے ہوش میں آنے کی اطلاع کر دیتی ہوں، وہ شاید جاگ رہی ہوگی۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ کون سا ہاسپٹل ہے سسٹر؟ آپ یہ سوال میڈم صاحبہ سے کیجیے گا۔ اور میری حالت کیسی ہے؟ کیا میں اپنے پیروں پر کبھی چل سکوں گا؟ میرے دل میں کسک کی طرح جاگزی ہونے والی اس آس نے میری زبان کو اعلیٰ کار بنایا۔ میں نہیں جانتی سر۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، اللہ صبح ڈاکٹر صاحب بھی آپ کو بتا سکیں گے۔ کون ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر ظہور اختر صاحب، اس نے بتایا۔ گڈ لک، ٹیک کیئر۔ مجھے کوئی دلاسا دیے بغیر دبلی پتلی نرس زاہدہ اپنے عقب میں دروازہ بند کر گئی۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ باہر کا ماحول گنگ ہوا تو اندر کی دنیا آباد ہو گئی۔ غزالہ کا آخری سراپا آنکھوں میں پردہ جما کر بیٹھ گیا۔ دل میں دکھ کا دبیز دھواں بھر گیا۔ وہ میری محبت تھی۔ اس محبت کا آغاز اس لمحے میں ہوا تھا جب مجھے لفظ محبت لکھنا نہیں آتا تھا، اس کے مفہوم کا علم نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آیا کرتی تھی کہ اسے دیکھنے کی طلب میں اس قدرے بےتاب کیوں ہو جاتا ہوں، یا اسے دیکھ لینے سے مجھے کیا حاصل ہو جاتا ہے۔ میڈم شکیلہ کا آتشی حسن بھی اس کے عشق کی برف کو پگھلا نہیں پایا تھا۔ چندو ماہی کے پرکیف لمس کی جاں افزا حدت بھی میرے ذہن کی دری خانوں سے غزالہ کے نقوش محب نہیں کر پائی تھی، مگر تقدیر کے ایک ہی وار نے اسے مجھ سے لامحدود فاصلے پر جا پھینکا تھا۔ اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا جس کی پاداش میں اسے ناقابل برداشت مراحل سے گزر کر موت کو گلے لگانا پڑتا۔ اس کے بدن کی تمام تر پاکیزگی کو شراب کی غلاظت سے داغدار کیا گیا تھا، مگر ایک اندھی گولی نے اس کی روح کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا لیا تھا۔ بجا کہ وہ درندگی سے بچ گئی تھی، مگر میری دنیا سے بڑے بھیانک انداز میں نکال بھی دی گئی تھی۔ مجھے اپنے طور پر یقین تھا کہ یارن خان، حیدر خان اور میاں دلبر حسین میری گروہ کی گولیوں کے شکار ہو گئے تھے۔ اس یقین کی بنیاد میری یہاں موجودگی تھی۔ حویلی کے سب مسلح لوگوں کو موت کے بعد ہی مجھے اس کھدری لکڑی سے اتار کر یہاں لایا جا سکتا تھا۔ وہاں کیا ہوا؟ میڈم کو کس طرح میری وہاں موجودگی کی اطلاع ہوئی؟ اتنے بڑے مارکے کی تفصیلات کیا ہے؟ اور میرے بے سود ہونے کے بعد کیا وقوع پذیر ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب مجھے میڈم ہی سے مل سکتے تھے، اس لیے مجھے پوری شدت سے اس قیامت کا انتظار تھا۔ نرس نے اسے میری بیداری کی اطلاع دینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر لگتا تھا کہ وہ اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکی۔ رات گزر گئی تھی۔ میرے اطراف میں چہل پہل کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق 9-10 بجے کا وقت تھا جب نفیس سولے والا ڈاکٹر ظہور اختر 5-7 آدمیوں کے جلوس کی شکل میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے میرے قریبان کھڑا ہوا۔ ہیلو ینگ مین، اینی پرابلم؟ میں نے جواب میں مسکرانے کی کوشش کی۔ نو سر، کیا میرا آپریشن ہوا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یس، مگر مائنر سرجری ہوئی ہے، کسی نوکدار چیز کی چوٹ نے ہڈی توڑ دی تھی، تھوڑا سا خون جم گیا تھا۔ بہرحال میں بہت خوش ہوں کہ تم اس وقت بہت اچھی حالت میں ہو۔ آج ایک دن تمہیں ICU میں رکھا گیا تھا، کیا تم نے اپنے ہاتھ پیر ہلانے کی کوشش کی؟ نہیں سر، میں نے کہا کوشش کروں۔ یس،
اس کے لبوں سے نکلا۔ میں اپنے اعصاب میں حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اس نے میری پیشنٹ فائل اٹھا لی۔ اپنے اسسٹنٹ سے مخاطب ہوا، MRI اور CT اسکین رپورٹ لاؤ۔ اسسٹنٹ یس سر کہہ کر روم سے نکل گیا۔ ڈاکٹر کے اشارے پر ایک آدمی پورٹیبل ایکس رے پلانٹ دکھیلتا ہوا میرے بیڈ کے قریب آیا۔ پیشہ ورانہ انداز میں پلانٹ کو میرے سر کے قریب ترین پوائنٹ پر نصب کر کے ایکس رے لینے لگا۔ اس کی معاونت ایک فربہ اندام نرس کر رہی تھی، جو میرے سر کو مختلف زاویوں پر حرکت دے رہی تھی۔ میرا طبی معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، شہریار کیا تم نے اپنے جسم میں حرکت محسوس کی؟ میں نے قدرے مایوسی سے کہا، نہیں سر، لیکن میں نے جب اپنی داہنی ٹانگ کو حرکت دینا چاہی تو مجھے عجیب طرح کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، یوں کہ دل بیٹھ رہا ہو یا قے آنے والی ہو۔ وہ مسکرایا، یہ اچھی علامت ہے۔ شاید تمہارے نوٹس میں نہیں ہے کہ تمہاری داہنی ٹانگ کا 3 جگہوں سے آپریشن ہوا ہے۔ 3 گولیاں لگی تھی، ایک گولی نے ران کی ہڈی کو چھوا جبکہ 2 ماس میں پھنس گئی۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، تمہارے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اسے ڈاکٹر فرحاد نے دیکھا تھا، اس نے ہڈی اپنی جگہ پر بٹھا کر ڈریسنگ کر دی ہے، اس سے توقع کہ آپریشن کے بغیر کام چل جائے گا۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، اللہ کرے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں مستفسر ہوا، کیا میں قبر پہ پیروں پر چل سکوں گا؟ ڈاکٹر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی خاموشی کا لمحہ میرے دماغ پر گرزوں کی صورت لگ رہا تھا۔ توقف کے بعد بولا، مسٹر شہریار، مجھے یقین ہے کہ تم 2-4 ماہ میں مکمل طور پر فٹ ہو جاؤ گے۔ آپریشن میں کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں تمہارے جسم کو 72 گھنٹوں میں سگنل دینا شروع کر دینے چاہیے تھے، مگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ اب تمہاری قوت ارادی اور قوت مزاحمت پر موقوف ہے۔ تم چاہو تو جلدی کور کر سکتے ہو۔ اگر تم ہمت کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو بیڈ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا سر؟ میں نے جلدی سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میں جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں تمہیں ڈاکٹر امجد صاحب سمجھا دیں گے۔ تمہارے 1 دن میں فزیوتھراپسٹ کا انتظام کر دیا جائے گا۔ فی الحال تمہارے لیے یہ ایڈوائس ہے کہ تم اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ نہ دو، ٹینشن نہ لو اور زیادہ سے زیادہ پرسکون رہنے کی کوشش کرو۔ از اٹ اوکے؟ یس سر، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو سروائیو۔ اسے ناشتہ کروا کر معمول کی میڈیسن دے دیجیے۔ ڈاکٹر میری فائل کیبنٹ پر رکھتے ہوئے میرا بلڈ پریشر نوٹ کر میں نرس سے کہا اور روم سے نکل گیا۔ مائے نرس کے سبھی لوگ اس کے آگے پیچھے نکل گئے۔ جو ہی نرس مجھے جوس پلانے اور میڈیکیٹ کرنے سے فارغ ہوئی، میں نے استفسار کیا، میڈم شکیلا کہاں ہے؟ اس نے تعجب سے کہا، میڈم شکیلا؟ آئی ڈونٹ نو ہم سر۔ اوکے، میرا کوئی اٹینڈنٹ ہاسپٹل میں موجود ہے؟ یس سر، کئی لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب کے راؤنڈ کے بعد میں آپ کی فیملی کو کمرے میں بھیج دوں گی۔ اگر مجھے واش روم جانا ہوا تو۔ میں نے کافی دیر سے ذہن میں پیدا ہونے والے اندیشے کا اظہار کیا۔ آپ کو فی الحال واش روم جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو کتر پاس کیا گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، اب آپ ایزی فیل کریں، چاہے تو سو جائیں، چاہے تو جاگتے رہیں، مگر ذہن پر قطعاً زور نہ دیں۔ اوکے سر۔ میں نے اس بات میں سر ہی لایا اور اس کے جانے کے بعد میڈم کا انتظار کرنے لگا۔ وہ نہیں آئی، مگر گھنٹہ بھر کے بعد میرے کمرے میں میلہ لگ گیا۔ میری شاہ کے ساتھ گروپ کے 4 آدمی عیادت کے لائے، جنہوں نے پھلوں کے بڑے بڑے شاپر اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے مزاج پرسی کے بعد میرے لیے دعا کی اور دیوار کے ساتھ نصب شدہ بینچ پر بیٹھ کے ان کی آنکھوں میرے لیے ہمدردی اور محبت کے دریا موزن تھے۔ میرو شاہ 5 باتوں اور میرے قریب آیا، چلنے میں مجھے گھورتا رہا، پھر آنکھیں ڈبا کر پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ لاڈلی میاں، ماڑے کے سوچ کر تو زندگی بھر نہ آوت کے اپنے غنچوں کے احسال میں دیکھت، نہ بابا ماڑے کو یہ نہ دیکھن مانگت۔ اس کی آواز گلوگیر تھی، وہ رو رہا تھا۔ مجھے تعجب سا ہوا، اس اندھے میں جذبات کا کیا عمل دخل تھا؟ میں نے کہا، شاہ جی غم نہ کرو، میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ پلٹا مجھ پر جھکا، پان کی سرخی سے لترے ہونٹوں سے اس نے چٹاک پٹاک بوسوں کی بارش کر دی، پھر میرا چہرہ ہاتھوں سے بھر کر بولا، غنچے تیرے کو بھی غم نہ کرت، تینوں مردود سالے کٹش کٹش ختم شد۔ ہمارے لاڈلوں نے جان پر کھیل کر استاد ببلو کی ایسی کی تیسی کر دے بت، اٹ سے اٹ بجا دے بت، سالہ ملغانے بج جاوت پر کاہے کو۔ میری شاہ کے نظر سے زمین کے 7 پردوں کا راز کھل جاوت ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں شاہ جی، وہ کتا بھی مر چکا ہے میرے ہاتھوں سے۔ میں نے جب اس کے سبسار پر ملغانے کے انجام کا ماجرا سنایا تو روتی آنکھوں سے ہنسنے لگا، چڑیا کی طرح پھدکنے لگا، چٹاک چٹاک بوسوں کی بارش کرنے لگا، جیوے مڑا شیر ببر شیر۔ میری دلچسپی لینے پر اس نے مارکے کی تفصیلات اپنے مخصوص انداز میں بیان کی۔ وہ اپنے معمول کی سرگرمی میں مشغول تھا جب اسے فون پر میڈم نے فوری طور پر گروپ کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ پہلا مشن تھا جس میں گروپ کے 16 افراد نے حصہ لیا تھا۔ سبھی لوگ جدید اسلحہ سے لیس تھے۔
5 افراد کے جتھے کی کمانڈ میڈم شکیلہ خود کر رہی تھی، جبکہ میروشا سمیت 9 افراد کو پی اے جی لیڈ کر رہا تھا۔ راستے میں میڈم نے میروشا کو بتایا کہ وہ سب شہریار کو حیدر خان کی بیلے والی حویلی سے نکالنے جا رہے ہیں۔ میروشا کے استفسار پر میڈم نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اسے میری اس حویلی میں مقید ہونے کی اطلاع کا ذریعہ کیا تھا۔ وہ 3 گاڑیوں میں درائی راستے سے حویلی تک پہنچے تھے۔ قریب پہنچ کر میڈم نے حکم دیا، پیا یہ ذہن میں رکھو کہ یہاں 20-30 یا اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں مسلح پہرے دار ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بالکل غافل نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ شہریار یہاں کس حال میں ہے، مگر یہ طے ہے کہ اسے زندہ نکالنا ہے۔ باقی تمام افراد کو موت کی نیند سلانا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ قضیہ ختم ہو ہی جائے تو بہتر ہے۔ پیا جی نے دریافت کیا، کیا یہ حیدر خان کی موجودگی متوقع ہے؟ میڈم مسکرائی اور ایس ایم گن میں بلٹ بیلٹ نصب کرتے ہوئے بولی، متوقع نہیں پیا، یہاں نہ صرف حیدر خان کی موجودگی یقینی ہے بلکہ میری اطلاعات کے مطابق سردار یار خان اور میاں دلبر حسین بھی حویلی میں موجود ہیں۔ سخی محمد نے جلدی سے کہا، پیا جی یہ تو کلائمیکس سٹوری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے نا؟ پیا جی نے اسے خفگی بھری نظروں سے پورا ڈانٹا، میڈم کی موجودگی کا خیال کر لیا کرو نا یار، یہ موقع ایسی بکواس کا نہیں ہے۔ میڈم نے کہا، نہیں پیا جی، سخی محمد کو ایزی فیل کر لینے دو، تم اپنے لیے بھی کوئی لائن آف ایکشن منتخب کرو۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے۔ ایک بات ماڑی بھی ذہن میں رکھ لیوت کہ سارا کتا عاشق بھیڑ معشوق بھی ضرور ادھر ہی ہوت۔ میروشا نے ہاتھ نچایا۔ کون؟ میڈم پلٹی۔ میروشا سیدھی طرح بات کرو نا۔ اوہو، بس نام کی مہارانی ہوت نا، ماڑے کو سارے استاد ببلو اور ملغانی خنجیر کا خطرہ دیکھت ہے۔ میروشا نے ناک منہ چلا کر کہا اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میڈم شکیلہ کی پیشانی پر چند سلوٹیں نمودار ہوئی، چند لمحے سوچنے کے بعد کندھے اچکا کر بولی، نو پرابلم، آج ان کی بھی آخری رات ہوگی۔ میڈم نے حویلی کے مشرقی جبکہ پیا جی نے پچھواڑے یعنی مغربی طرف سے حلہ بول دیا۔ پیا جی کی پیشبینی کامیاب رہی۔ اس نے براہ راست حملہ کرنے کے بجائے درختوں پر چڑھ کر پہلے جائزہ لینے کو ترجیح دی تھی، جس کی وجہ سے اسے پتہ چل گیا کہ 3 آدمی حویلی کی چھت پر پہرا دے رہے تھے۔ جس وقت میڈم نے ٹالی کے بلند درخت کی چوٹی پر بیٹھ کر یارن خان کا نشانہ لیا، فائر کیا، عین اسی وقت پیا جی اور سخی محمد نے چھت پر ٹہلتے تینوں سورماؤں کی چھاتیاں چھلنی کر دی۔ اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا، ہاتھ کو ہاتھ آرسی کرتا رہا اور سانسیں لیتے جسموں کو موت کا ایندھن بناتا رہا۔ زیادہ فاصلے کی بدولت یہ عین لمحے ہاتھ ہل جانے کی وجہ سے میڈم کا نشانہ خطا ہو گیا اور گولی بجائے یارن خان کو لگنے کے غزالہ کو جا لگی۔ میڈم کو علم نہیں تھا کہ وہ غزالہ تھی۔ اس نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ وہ کوئی کال گرل تھی جسے فلمی سچویشن میں جان ڈالنے کے لیے حیدر خان نے شہر سے منگوا رکھا تھا۔ میرے دل نے پورے وثوق سے گواہی دی، اگر میڈم کو غزالہ کا علم ہوتا تو وہ کوئی طریقہ کر لیتی، خطرے پر خطرہ مول لے لیتی، مگر یارن خان پر یہ گولی چلانے کا رسک نہ لیتی۔ 2 طرفہ فائرنگ کوئی 8-10 منٹ چلی، پھر گنیں خاموش ہو گئی۔ پیا جی نے چھت پر چڑھ کر جائزہ لیا اور اوکے کا سگنل نشر کر دیا۔ جو ہی وہ اگلی منڈیر پر آیا، سین میں پڑے ہوئے ایک زخمی نے اس پر گن کا دھانا کھول دیا۔ شاٹ گن کے برسٹ نے پیا جی کے کسرتی بدن کو جالی بنا کر رکھ دیا۔ وہ چیخے بغیر چھت سے فرش پر آن گرا۔ میڈم شکیلہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے گولیوں کے 2 بیلٹ سین میں آڑے ترچھے پڑے اوپر خالی کر دیے۔ جب مشن پایا تکمیل کو پہنچا تب پتہ چلا کہ پیا جی کے علاوہ عمران عرف مانا جٹ اور ظفر اقبال یعنی میروشا کا لاڈلا جفری جو ابھی فائرنگ کا شکار ہو گئے تھے، دونوں کی روحیں قصر انصری کو الوداع کہہ چکی تھی۔ حویلی میں موجود تمام شخص کام آ چکے تھے، کسی کو فرار کا موقع نہ ملا اور نہ چھپنے کا۔ میروشا نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا۔ وہ ملغانی کی لاش ڈھونڈ رہا تھا۔ نہ ملی تو ایک ذرا پریشان ہو گیا۔ وہ بھی کچھ دیر اور وہاں رہ کر اسے تلاش کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے خیر میں ملغانی کہیں چھپا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے غافل پا کر نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میڈم کے زدوش حکم پر اسے تعاون و کرہن واپسی کا قصد کرنا پڑا۔ مجھے اور ان تینوں کی لاشیں گاڑیوں میں ڈال کر ملتان کی طرف ہنگامی کوچ کیا گیا۔ سخی محمد اس گاڑی میں تھا جس میں مجھے رکھا گیا تھا۔ اس نے میڈم کو فون پر بتایا کہ میری حالت بہت خراب ہے، دماغ کی چوٹ لگی ہے، ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں اور بازو فریکچرڈ ہے۔ بعید نہیں کہ بے ہوشی کے عالم میں ہی دنیا سے اونچو ہو جاؤں۔ میڈم نے صرف حکم دیا کہ وہ مجھے بجائے کوٹھی پر لے جانے کے میڈیک کمپلیکس میں لے جائے۔ سخی محمد مجھے ہسپتال لے آیا جہاں ڈاکٹر ظہور اختر نے میرا معائنہ کیا۔ چونکہ ہسپتال میں نیورو سرجن تعینات نہیں تھا، اس ہنگامی بنیادوں پر ایک مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل سے ڈاکٹر نعیم عاطف کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس نے صبح 4:30 بجے میرا آپریشن کیا۔ پیا جی کی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی حیثیت گروپ میں ریل کی ہڈی کسی تھی۔ وہ نہ صرف بہت دلیر بلکہ چالاک اور وفادار انسان تھا۔ میڈم شکیلہ اس کی صلاحیتوں پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اس نے مجھے زندگی کے بھیانک رستوں پر پر اعتماد انداز میں چلنے کا سبق سکھایا تھا۔
اس کی تربیت نے مجھ جیسے دیہاتی اور کمزور انسان کو سازور بنا دیا تھا۔ میرے دل میں حوث بھر گیا، آنکھیں ڈوب گئی۔ مانا جاٹ اور جفری بھی کچھ کم نہیں تھے۔ مانا جاٹ بہت زندہ دل اور مزاحیہ طبیعت رکھنے والا انسان تھا۔ وہ نہایت اعصاب شکن سچویشن میں بھی مذاق کرنے اور ماحول کو بدلنے سے نہیں چوکتا تھا۔ جفری میرو شاہ کا خاص لاڈلا تھا، ہر وقت میرو شاہ کے گن گاتا رہتا تھا۔ میرو شاہ نے پہلے اپنی پھر میری آنکھیں پوچھی، بولا، مڑا گنجا ہوت تھا سراجا بھیا، ہائے جمانہ سچ بولت کے گولی بڑی ظالم اور بے نظری ہوت، ظالم نہ تو لاڈلے کو دیکھت نہ گنچے کو۔ وہ سبھی کو گھنٹہ پر میرے کمرے میں رہے۔ ان کے جانے کے بعد فرزانہ، شبانہ اور موجو آ گئے۔ ان کے عقب میں فوجی اختر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے مجھے میرو شاہ کے وہ علمات سے یاد آ گئے جسے فوجی اختر کو مجھ سے متعارف کراتے ہوئے ادا کیے تھے۔ یہ گھوڑا فوجی اختر ایک دم تھرو پلیٹ گھوڑا ہوئے، کیونکہ فوج سے بکٹ بھاگتا میرے پاس آوت ہے۔ اب یہ مڑے گنچے کا نوکر بھی ہے اور اس کے گھر کا راکھا بھی۔ پھر ان چاروں افراد اور ہاسپٹل کے سٹاف کے علاوہ میں نے 10 دنوں تو کسی کی شکل نہیں دیکھی۔ فوجی اختر ہر صبح 10 بجے تینوں کو میرے کمرے میں لے آتا۔ وہ گھنٹہ پر مجھ سے باتیں کرتے پھر واپس چلے جاتے۔ شانو چاہتی تھی کہ وہ شب روز یہاں رہے، مگر ڈاکٹرز اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہر روز گیلی آنکھ کے لیے چلی جاتی۔ میں میڈم شکیلہ کا منتظر تھا، چاہتا تھا کہ اسے کہوں کہ وہ پروین، امیر نواز اور ڈاکٹر منور علی شاہ کو یہاں لے آئے۔ میں نے ایک نظر دیکھ لینا چاہتا تھا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری مایوسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب خوشخبری دیتے کہ میری امپرومنٹ کی رفتار بہت اچھی ہے، مگر میں مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ابھی تک میرے جسم کی کسی عضو میں حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں لیکوڈ فوڈ اور یورین بیگ کے سہارے زندہ تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب میری بقیہ زندگی اسی بیڈ پر ہی گزرنے والی تھی۔ میری خواہش پر ڈاکٹر صاحب نے میری آنکھوں کے سامنے دیوار پر 21 انچ کا LCD ٹی وی نصب کرانے کا حکم دے دیا۔ ٹی وی نے 1-2 دنوں تک میری توجہ بٹائی، مگر پھر میرا دل اس سکرین سے بھر گیا۔ خاموشی اچھی لگنے لگی۔ ویلے والی حویلی میں وقوع پذیر ہونے والی واردات معمول کا واقعہ نہیں تھا۔ میرو شاہ کے بقول وہ حویلی میں 23 لاشیں چھوڑ آئے تھے۔ اس پسماندہ علاقے میں اسلحے کا یوں بے درج استعمال، 23 لاشوں کا ملنا جن میں یارن خان، حیدر خان اور میاں دلبر حسین جیسی قداور شخصیات بھی شامل ہوں، اور ایک برہنہ بدن لڑکی کا بے روح جست، یہ ایسا واقعہ نہیں تھا کہ بآسانی ہضم کر لیا جاتا۔ یقیناً علاقہ کیا صوبے بھر میں تھرتلی مچ گئی ہوگی۔ وسیع پیمانے پر پولیس اور انتظامی محکمے حرکت میں آ چکے ہوں گے۔ ملزموں کی تلاش میں دھرتی کا چپا چپا چھان مارا گیا ہوگا۔ مقامی پولیس جتنی بھی گئی گزری تھی، پہلے صدی بھر پرانے خطوط پر چلنے والی تھی، وہ کھوج لگا سکتی تھی کہ ان 23 افراد کو کس نے کیڑوں مکوڑوں کی طرح مسل کر رکھ دیا ہے۔ میڈم شکیلہ اور میرو شاہ ایسے بھی گمنام یا VIPs نہیں تھے کہ ان تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ مجھے اس کمرے کے باہر کے حالات کا علم نہیں تھا۔ خبر دینے والوں نے مجھ سے اچانک ناطہ توڑ لیا تھا۔ جن لوگوں نے ناطہ بحال رکھا تھا ان کے پاس مجھے بتانے کے لیے کوئی کارآمد بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر ظہور اختر ہی وہ واحد شخص تھا جس سے میں اس موضوع پر بات کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر ظہور اختر میڈم کے اس جدید طرز کے ہاسپٹل میڈی کمپلیکس کو چلاتا تھا۔ یہ ہسپتال شہر کے مصروف شاہراہ پر واقع تھا۔ دیکھنے میں زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر یہاں جدید آلات اور سرجری کی قابل ذکر سہولیات موجود تھی۔ ڈاکٹر ظہور اختر کی زیر نگرانی 4 ڈاکٹر اور 6 نرسوں کے علاوہ 5-7 دفتری اہلکار وہاں کام کرتے تھے۔ یہ سبھی میڈم کے گینگ کے افراد تھے۔ میں یہاں بالکل محفوظ تھا، جانتا تھا کہ میرا تعاقب کرنے والے یا تلاش کرنے والے یہاں تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ C1 اور C2 کی طرح اس ہسپتال کے نیچے بھی کوئی دنیا آباد ہو سکتی تھی۔ وہی نہیں تھا کہ مجھے جس روم میں رکھا گیا تھا یہ بیسمنٹ میں واقع ہو یا نہایت خفیہ کمرہ ہو۔ تحفظ کے مکمل احساس کے باوجود میں پریشان ہو جاتا تھا۔ جس دن پہلی مرتبہ میرے بائیں ہاتھ کی انگلی میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی تصدیق شانو نے بھی کر دی تو میرے اندر طمانینت اور خوشی کی بہت توانا لہر دوڑ گئی۔ شام کو جب میں نے ڈاکٹر ظہور اختر کو خوشی یہ اطلاع دی، اس کی فرمائش پر انگلی کو حرکت دی، تو اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ تیر گئی۔ اس نے باقاعدہ طور پر مجھے مبارکباد دی اور کہا، اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم آنے والے وقت میں بھرپور انداز میں اپنا جسم ریکور کر لو گے۔ میں ابھی ڈاکٹر نعیم عاطف سے وقت لیتا ہوں اور اسے وزٹ کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ میرا معائنہ کرنے آیا تھا، مگر اس خوشخبری کے زیر اثر پھر پھول پلٹنے لگا۔ میں نے آواز دے کر روکا، کہا کہ میڈم صاحبہ سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ اس نے جھڑے، میڈم نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے، وہ بہت بیزی ہیں۔ مجھے دکھ ہوا، وہ اتنی بیزی تھی کہ مجھ سے نہ صرف لاپرواہ ہو گئی تھی بلکہ فون پر رابطہ کرنے سے بھی گریزاں تھی۔ ڈاکٹر صاحب فون پر بات تو ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، انہوں نے اپنے سابق تمام نمبر بند کر دیے ہیں، نئے ماڈیولز خریدے ہیں، ڈاکٹر ظہور صاحب نے بتایا۔ مگر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہے۔
مجھ سے گاہے بگاہے تمہاری اپروومنٹ کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں۔ میں میروشا یا سخی محمد کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ کوئی گھنٹہ بھر کے بعد نیورو سرجن کو لے کر دوبارہ میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے محتاط معائنے کے بعد انکشاف کیا کہ نہ صرف میرے ہاتھ کی 2 انگلی حرکت کرنے لگی ہیں بلکہ دائیں ہاتھ بھی کانپنے لگا ہے۔ اس کے نزدیک یہ بہت خوش آئند پیش رفت تھی۔ اس نے ڈاکٹر ظہور اختر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خوش مزاجی سے کہا، یور پیشنٹ از میکنگ سیکسفل ہیلتھ انوائرمنٹ۔ اس نے ادویات میں کچھ رد و بدل کیا، فزیو تھراپسٹ کے لیے نئے نوٹس دیے اور ڈاکٹر ظہور اختر کے میت میں باتیں کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ مجھے امید کی مضبوط کرن دے گیا۔ مجھے ہسپتال میں 15 دن تھا جب ایک رات 11 بجے میڈم شکیلا نے مجھے گہری نیند سے بیدار کیا۔ وہ میرے پہلو میں بیڈ پر بیٹھی میرا گال تھپ تھپا رہی تھی، پکار رہی تھی۔ اسے دیکھتے میں نے بے ساختہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ کوشش کامیاب نہیں ہوئی مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں آج نہ صحیح کسی نہ کسی دن اٹھ کر بیٹھنے کے لائق ہو جاؤں گا۔ مجھے بغور دیکھ رہی تھی، میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ٹیک اٹ ایزی، آئی ایم ہیئر، کہو کیسے ہوئی طبیعت ہے۔ مجھے اس کا نچلا دھڑ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شوق سرخ اور خاصی چست شرٹ اور ٹائی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے شانوں اور کمر پر پھیلے ہوئے بالوں کے اوپر سفید رنگ کا ہیٹ اس کی جاذبت کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ بھینی بھینی خوشبو نے میرے کمرے کی فضا کو اپنی تحویل میں لے رکھا تھا۔ چمکتا ہوا چہرہ دل کی دھڑکنوں کو روکنے اور اچانک تیز کرنے کے ہنر سے آراستہ تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک اسے ایک ٹک گھورتا رہا۔ اس نے بھی میری محبت کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا، میڈم، میں نے آپ کی عدم آمد کو بہت شدت سے محسوس کیا ہے۔ اس نے میرے گلے کا جواب دیا، جہاں مجھے پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ جاتی ہوں۔ تم نے بیرے والی حویلی میں میری کمی محسوس کی تھی یا نہیں؟ میں تمہاری تلاش میں پہنچ گئی تھی نا، ہے نا عجیب بات؟ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میڈم، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وہاں بھی میرے دل میں یہی خواہش سانس لیتی رہی کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح مجھ پر ٹوٹنے والی قیامت کی خبر ہو جائے، اور مجھے خبر ہو گئی۔ یہ اچھی بات ہے، اسی کے بارے میں سوچو گے تو خوش رہو گے۔ وہ مسکرائی۔ میں نے تمہیں روکا تھا نا، غزالہ سے ملنے مت جاؤ، تم نے میرا حکم ٹال کر چلے گئے۔ اس کا انجام بہت برا ہوا، لیکن خیر، ایک لحاظ سے اچھا ہوا کہ میرے اور تمہارے سبھی دشمن ایک چھت تلے مل گئے اور میں نے انہیں پچھاڑ دیا۔ تمہاری اچھی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں انہیں جہنم رسید نہیں کیا، مگر اپنے دشمنوں کو بے بسی سے تڑپتے اور قتل ہوتے تو دیکھ لیا نا، ہے نا؟ اچانک میری آنکھیں ڈوب آ گئی۔ بدقت چھلکنے والے اشکوں کو پلکوں پر روکا اور آزودگی سے کہا، میڈم، میں نے صرف اپنی غزالہ کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھا تھا، پھر میری آنکھ کوئی منظر دیکھنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ What do you mean؟ اس کے بدن کو جھٹکا سا لگا۔ ششدر انداز میں بولی، وہ مر گئی؟ کب؟ نورپور میں۔ مجھے پوری شدت سے احساس ہوا کہ اس کا تعجب مصنوعی نہیں تھا۔ میں نے کہا، نہیں میڈم، وہ وہیں تھی۔ آپ کی چلائی ہوئی پہلی گولی اس سے لگی تھی۔ وہ گولی جس پر آپ نے یارن خان کا نام لکھا تھا، وہ پھسل کر میری غزالہ کو نگل گئی۔ میرے لبوں سے سسکی نکلی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عجیب گفتگو کی کیفیت میں مبتلا ہو کر بولی، نہیں شہریار، ایسے نہیں۔ بہادر انسان زندگی کو بڑی دلیری سے فیس کرتا ہے۔ او میرے خدا، تو کیا وہ لڑکی غزالہ تھی؟ وہ کچھ دیر تک میرے منہ اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش بیٹری پر گویا ہوئی۔ سچ شہریار، مجھے نہیں تھا کہ اسے بھی وہیں رکھا گیا تھا۔ اگر مجھے یہ بھنک بھی مل گئی ہوتی تو میں اتنی لاپرواہی سے گولی نہ چلاتی۔ واقعی میرا نشانہ چوک گیا تھا۔ وہ چند لمحوں میں خاصی مزمحل اور نڈھال دکھائی دینے لگی۔ میرے لبوں پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ ہولے ہولے کانپنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا لرزتا ہوا ہاتھ میرے پورے چہرے کو سہلانے لگا۔ کہنے لگی، شہریار، کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے انسان کو چھوٹی بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، اور کبھی بہت کچھ کھونے کی روایت اس زمانے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تم نے اپنے کتنے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا، گنو تو دل خوش ہو جائے گا۔ یہ درست ہے کہ غزالہ اتنی غیر قیمتی نہیں تھی کہ اس کی جدائی کو معمولی خیال کر کے دل سے محو کر دیا جائے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جس سے مفاہمت کے علاوہ کچھ چارہ کار نہیں، اس کا دکھ تمہارے دل میں زندہ ہے۔ یہی اس کا ساتھ ہے جو امر ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔ وہ درست کہہ رہی تھی، جس سمجھا کر اس کرب کی اذیت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو میرے رگوں پہ میں اس طرح سرایت کر گیا تھا کہ کوشش کے باوجود مجھے اپنی گرفت سے آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے میری پر ہولے سے ہاتھ پھیرا، کہا، تم نے مجھ سے یہ پوچھا نہیں کہ میں کس طرح تم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی؟ میں نے ایک لمبی سانس خارج کی، کہا، آپ بہتر سمجھے تو بتا دیں۔ اوکے، میں جب بہتر سمجھوں گی تو میں بتا دوں گی۔ اب کچھ اور بتانے کے ارادے سے آئی ہوں، سنو گے؟ جی کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ کچھ عرصہ قبل میں اس قتل و غارت بھری دنیا سے اور زندگی سے اکتا گئی تھی۔ میں نے کچھ عرصہ قبل
جب تم یہاں نہیں تھے سوچا تھا کہ میں کب تک ان تاریک راہوں پر چکراتی پھروں گی۔ اس نے نہایت گمبھیر لہجے میں دیوار کی طرف گھورتے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں بغیر کچھ کیے باقی تمام زندگی عیش و عشرت سے گزار سکتی ہوں۔ میں دنیا کی ہر آسائش محبت کرنے والے شوہر سمیت خریدنے کی استطاعت رکھتی ہوں، پھر میں کیوں یہ خطرات بھری زندگی گزار رہی ہوں؟ میں نے سوچا تو میرے ذہن میں پھر پور تعویل پیش کر دی کہ مجھے گناہوں کی پوٹلوں کے بار تلے دبانے والے جب تک زندہ ہے میں چین کی سانس سینے میں نہیں اتار سکوں گی۔ مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے جس میں کلک ہی کلک ہو، کسک ہی کسک ہو اور انتقام کی لپٹیں بھری ہوئی ہوں۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، میں نے ڈاکٹر ظہور اختر سے پوچھا ہے کہ تمہارے سینے میں کوئی وزن اٹھانے کی سکت ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ہے۔ میں اپنا سر تمہارے سینے پر رکھنا چاہ رہی ہوں، رکھ لوں۔ اس نے اپنی زندگی کی رام کہانی مجھے ایسی ہی وارفتہ محبت کے سنگ سنائی تھی۔ آج شاید اپنے مستقبل کا خاکہ پیش کرنے جا رہی تھی۔ میری اجازت پر اس نے اپنا سر بڑی آہستگی سے میرے سینے پر رکھ دیا، دونوں پاؤں بینچ پر ٹکا کر پہلو کے پر لیٹ گئی۔ مجھے اس کے لمس کی لطافت تو نصیب نہ ہوئی، مگر یہ احساس ہی بڑا جافزا تھا کہ وہ میرے سینے پر سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بچا لی تھیں، اس طرح شاید بولنے میں، اپنا دکھ کھول کر رکھنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتی۔ تبھی دل کھول کر رکھنے لگی۔ شہریار میری جان، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے کچھ چھپایا نہیں جاتا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہیں میری محبت کا یقین ہے یا نہیں۔ ہاں، مجھے اپنی محبت کا یقین ہے۔ اسی محبت کے بل پر کہتی ہوں کہ میں اس لامحدود مسافت سے اکتا گئی تھی، مگر جب تک میرے دشمن دھرتی کے سینے پر اکڑ کر چل رہے تھے میں اس اندھی، تاریک اور خون سے لتھڑی ہوئی مسافت سے دامن نہیں چھڑا سکتی تھی۔ کوئی پھولوں بھری روش مجھے تسکین قلب نہیں دے سکتی تھی، اس لیے دولت اکٹھی کرتی گئی، اختیار بڑھاتی گئی۔ پھر تم مل گئے۔ میں نے اپنے مستقبل کا ایک سہانا خواب اپنے سرہانے رکھ لیا۔ جب جی چاہا خواب اٹھا کر آنکھوں کے حوالے کر دیا۔ ایک رات کی رانی بن کر اپنے ماضی کی تمام دکھ فضا میں تحلیل کر لیے۔ میں جانتا تھا کہ اسے بولتے ہوئے ٹوکنا اسے برہم کر دیتا تھا، اس لیے خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے چند لمبی لمبی سانسیں پھیپھڑوں میں اتاری اور سلسلہ کلام جوڑا۔ تم دیہاتی تھے، سادہ لو، مکر و فریب کی دنیا کے آدمی نہیں تھے۔ میں نے تمہیں جو بنانا چاہا تم بن گئے، تمہیں جس ڈھنگ سے آراسہ کرنا چاہا تم سج گئے۔ موم کے پتلے کی طرح تم گناہ کرتے تھے، مگر گناہ کا احساس بھی دل میں رکھتے تھے۔ تمہاری یہ خوبی تو بڑی جان لیوا تھی کہ تم اس حد کو عبور نہیں کرتے یا تمہارا اختیار ختم ہو جاتا تھا، یعنی تم شجر ممنوع پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ تم ہر لحاظ سے وہ انسان ہو جس کی تمنا دنیا کی ہر لڑکی کرتی ہے۔ وہ مجھے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی تھی، میں سن رہا تھا مگر مخل نہیں ہو رہا تھا۔ اور ہاں، تم نے مجھے بہت سہارا دیا۔ میرے سنگھاسن کے زینوں پر میرزادے، ڈاکٹر شاہ جی اور اجمل گیلانی کے بعد تم نے قدم رکھا، گویا یہ قدم دل پر رکھا۔ فاتح بن کر تم مجھے مغلوب کرتے گئے اور میں غیر اعلانیہ طور پر تمہاری محبت میں اسیر ہو گئی۔ میں نے میری شاہ کی اجازت سے اپنے مستقبل کا خاکہ تشکیل دیا جس میں تم اور میں آزاد اور پرامن فضاؤں میں نغمہ ریز تھے۔ اس کی آواز جذبات کے احساسات سے بوجھل ہونے لگی۔ رات کے اس پہر میں خاموشی اور تنہائی میں اس کا یہ بولنا میری روح پر ضرب کناں ثابت ہو رہا تھا۔ شہریار، میں نے طے کر لیا کہ جو ہی میں اپنے بربادی کے ذمہ داروں سے انتقام لے لوں گی، اس ملک سے دور چلی جاؤں گی، یورپ، امریکہ یا کہیں دور درازی کی سیاست میں، اور یہاں سے صرف تبدیل شدہ کرنسی نوٹ اور شہریار کو لے کر جاؤں گی۔ یہی وہ دن تھے جب پونٹا کے اسپتال میں ہمیں عالیہ کے کوارٹر سے نگینہ ملی۔ اس کے حالات کا علم ہوتے ہی میرے ارادے نے مزید تقویت پکڑ لی۔ میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا، محض یہ سوچ کر کے وہ مجھے کینیڈا منتقل ہونے اور ایڈجسٹ ہونے میں معاونت کرے گی، چونکہ وہ کینیڈین سٹیزن تھی، نیشنلٹی ہولڈر تھی۔ وہ مجھے تمہیں بآسانی کینیڈا منتقل کر سکتی تھی۔ وہ اسی تکلیف میں تھی جس میں سے میں اور تم گزر رہے تھے۔ میں نے اس کی تکلیف دور کر دی، یاد ہے نا تمہیں؟ میں نے کہا جی میڈم، میں بڑے انہماک سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ اس نے میرا بے جان بازو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا، ہاتھ کی پوچھ پر لب رگڑتی رہی، اپنے خیالات کو مجتمع کرتی تو اپنے دشمنوں کے گرد حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور دوسری طرف اپنا سرمایہ نگینہ کے آنے سے کینیڈا منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس کام میں میرو شاہ نے میری بہت معاونت کی۔ وہ بادشاہ گر انسان ہے، چھوٹے وجود میں بڑا ذہن اور بڑا دل رکھتا ہے۔ کاش مجھے اس سے محبت ہو جاتی، کاش کسی خوبصورت جسم میں اس کے جیسا خوبصورت دل اور دماغ سما گیا ہوتا، مگر نہیں۔ قدرت کی ہر تخلیق جداگانہ ہوتی ہے، وہ بھی یکتا ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، وہ کسی کے جیسا نہیں۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، آہستہ سے میرے اور قریب ہو گئی، اتنی کہ اس کی سانسیں
میرے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ دل میں عجیب طرح کی ہلچل پیدا ہو گئی۔ خود پر بیتی ہر داستان محو ہونے لگی، نئی رقم ہونے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، سانس کی ڈور لپیٹ کر جیتے جاگتے بدن کو مردہ کر دیتی تھی۔ ہاں وہ ایسی ہی تھی، جب چاہتی محبت کا زہر پلا کر مار دیتی، پھر محبت ہی کو تریاک بنا کر دوبارہ دنیا میں لے آتی تھی۔ میں خود پر اختیاری تھی، میں خود پر اختیار کھو بیٹھا، اسے اور قریب کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت نہیں رکھتا تھا، خود قریب ہو گیا۔ اس کے گداز گال پر ہونٹ سرسراتے ہوئے کہا، میروشا آپ کو مہارانی کہتا ہے، بالکل درست کہتا ہے، آپ ہمارے دلوں پر راج کرتی ہیں۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی، بولی۔ پھر اچانک میرے خواب کا طلسم ٹوٹ گیا، میں اکیلی رہ گئی۔ میرے روکنے کے باوجود تمہارے قدم غزالہ کی سمت اٹھ گئے۔ ہائے شہریار، تم کبھی اس دکھ سے نہیں گزرے، تم اس قیب سے شناسا نہیں ہوئے، اس لیے تمہیں میری اس رات کی بے چینی اور اضطراب کی خبر نہیں ہو سکتی جس رات تم ملتان میں نہیں تھے۔ میں نے خود کو نہایت کمتر اور غزالہ کو بہت خوش بخت تصور کیا۔ جیلس ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ بری تھی نا، بری بات تھی نا؟ اس نے مجھ سے اچانک پوچھا۔ میرے جواب کا انتظار کے بغیر بولی، ہاں بہت بری بات تھی، مگر سچ یہی تھا کہ میں حسد کی آگ میں جل بھڑکی تھی۔ تم چلے گئے، اگر نہ جاتے، مگر کیوں نہ جاتے، تمہیں جانا ہی تھا۔ اسی دن مجھے دکھ دینا ہی تھا۔ جب کوشش کے باوجود مجھے قرار نہ آیا تو میں شکست خوردہ ہونے لگی، بجھنے لگی۔ ایسے وقت میں مجھے اطلاع ملی کہ تم یارون خان کے دہکائی ہوئے دوزخ میں جا پھنسے ہو۔ چاہتی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتی، شاید ایسا ہی کرتی، مگر دوسری اطلاع بڑی بھرپور اور پرکشش تھی۔ تمہارے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تینوں کمینے اکٹھے ہو رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی کو سردار حیدر خان کے ٹوہ پر لگا دیا، جبکہ زوراور کو مجبور کر کے عافیہ خان کے اغوا کے مشن پر روانہ کر دیا۔ وہ ناکام رہا، کیونکہ عافیہ خان 3 ماہ کے لیے دبئی گئی ہوئی تھی۔ اس دوران میرے مخبر نے مجھے بے حیائی کے جشن کا ہنگامی ٹائم فریم مہیا کر دیا۔ میرے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ اس کے ہاتھ اور بدن کی حرکات محبت کا اظہار کر رہی تھی، مگر زبان کوئی اور رکتے کھول رہی تھی۔ میں اس تضاد میں بری طرح الجھنے لگا۔ اس نے تھوڑا توقف لیا، بولی، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ مجھے بتانے والے نے بھی بتایا کہ تھا کہ تمہاری غزالہ بھی تمہارے ساتھ ہے، ورنہ اتنی بڑی غلطی مجھ سے اور میری ٹیم سے سرزد نہ ہوتی۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ تم مجھے نیم مردہ حالت میں ملو گے۔ جہاں میری زندگی کی تمام تر بے چینی کو قرار مل گیا، وہاں میرا بہت بڑا نقصان بھی ہوا۔ میرے بہت پیارے لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ خیر یہ تو ہوتا ہی ہے، زندگی دھوکہ دینے والی ہے، کسی بھی وقت چھوڑ سکتی ہے۔ میں بھی مر سکتی ہوں، تم بھی، ہمارے ارد گرد رہنے والے سبھی لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ بھرا گیا، شاید آنکھوں میں نمی بھی تیر گئی۔ سنبھل کر بولی، اور شہریار، میری مسافروں کا حال مجھے مل گیا۔ اب میرے پاس کوئی جواز نہیں رہا تھا اس مارا ماری والی زندگی کا۔ بہت سا پیسہ مجھے پولیس کو دینا پڑا تاکہ وہ ہم پر اتنی بڑی واردات کا ملبہ نہ ڈالیں۔ اگر وہ ہمارے خلاف مقدمہ درج کر دیتے، میں اور نگینہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے تھے، تم بھی آزاد نہ رہ پاتے، سمجھ رہے ہو نا؟ میرے دل پر ایک پتھر آن گرا۔ اس نے پاکستان سے جانے والوں میں میرا نام شامل نہیں کیا تھا۔ میں نے بدقت تمام کا، جی میڈم، آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ اوکے۔ جب ڈاکٹر ظہور اختر اور نیرو سے میں اطمینان دلایا تو میں اپنے ادھورے کاموں کی تکمیل میں جٹ گئی۔ میروشا اور سخی محمد نے ہتھیلی پر سرسوں جما دکھائی۔ آدھے صوبے میں بکھرے ہوئے معاملات کو 8-10 دنوں میں سمیٹنا ناممکن کام تھا، جسے ان دونوں نے راتوں رات ایک کر کے ممکن بنا دیا۔ تمہیں جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے جرائم کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور صبح 4 بجے میں، میروشا اور نگینہ کراچی کے لیے ملتان چھوڑ دیں گے، وہاں سے کینیڈا کے لیے پاکستانی دھرتی چھوڑ دیں گے، شاید کبھی لوٹ کر نہ آنے کے لیے۔ جس نے مجھے کسی خانے میں فٹ نہیں کیا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ بہت دھیمے لہجے کا احتجاج میرے لوپوں پر رقصہ ہوا۔ میں کہاں جاؤں گا میڈم؟ وہ ایک دم مجھ سے علیحدہ ہو گئی، بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی اور ہتھیلیاں بیڈ کے میٹرس پر ٹکا کر مجھ پر جھک گئی، بولی، شہریار، میں نے تم سے محبت کی ہے، انمٹ سی، تمہیں بہت اونچا لے جانا چاہتی تھی مگر ناکام رہی، مگر میں نے تمہارا معقول بندوبست کر دیا ہے۔ جب تک تم بالکل تندرست نہیں ہو گے یہیں رہو گے۔ یہ ہسپتال میں نے ڈاکٹر ظہور اختر کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، تمہارے مکمل واجبات ایڈوانس ادا کر دیے ہیں، تمہاری فیملی اسی مکان میں قیام پذیر رہے گی جس میں رہ رہی ہے۔ فوجی اختر اپنا کام کرتا رہے گا، تم اسے ہر ماہ اس کی مقررہ تنخواہ ادا کرتے رہو گے، اور ہاں، میں نے تمہاری کزن شانو کے نام کا اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں 3.5 کروڑ روپے ٹرانسفر کروا دیے ہیں، چیک بک اسے دے دی ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اسے سمجھا دی ہیں۔ اس رقم سے تم اپنے مستقبل کا خاکہ تیار کرو گے، مجھے یقین ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ میری سانس پھول گئی، الفاظ سینے میں ہی نیزوں کی طرح دھنس گئے۔ وہ بولتی رہی، تم حیران ہوگے کہ میں نے یہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ڈالی، ہے نا؟
تمہیں علم ہے نا کہ میں ہر پہلو پر نظر رکھتی ہوں۔ تم ابھی تک دستخط کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ اگر میں تمہارے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا دیتی تو تم اسے صرف اپنے تصور میں نہیں لا سکتے تھے۔ تم یہ سوچ بھی رہے ہوگے کہ شانو ہے کیوں، میں نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا۔ ڈاکٹر ظہور اختر کے سیکورٹی کیمرے میں بتایا کہ شانو تم سے والہانہ محبت کرتی ہے۔ میں نے 2-3 فوٹیجز دیکھی ہیں جن میں وہ خوابیدہ شہریار کے پاؤں دباتی ہے، ہاتھ سے ہلاتی ہے اور شیب زدہ چہرے پر اپنی بے اظہار محبت کی مہریں ثبت کرتی ہے۔ میں نے تمہارے مستقبل خالی صفحات پر اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اس سے زیادہ موزوں نام میرے ذہن میں نہیں آیا۔ اب قسمت کیا کرتی ہے یہ خدا کو ہی معلوم ہے، مگر مجھے یقین ہے میری خواہش پر اپنی عنایت کی بارش برسا دے گا۔ مجھے سننا محال تھا، شاید اسے بولنا بھی آسان نہیں تھا۔ بولتے بولتے رک کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگتی تھی۔ میں نے زوراور کو ایسے تحفے میں دے دیے ہیں جنہیں بیچا نہیں جا سکتا۔ وہ محبت کرنے والا اکھڑ مزاج انسان ہے، منافق نہیں ہے۔ جو بولتا ہے وہ دل میں سنبھال رکھتا ہے۔ اسے اپنی جگہ پر گینگ کا لیڈر بنا کر تمام ساتھیوں کے سامنے 2 صورتیں رکھتی ہیں۔ جرائم کی دنیا چھوڑنے والوں کے لیے 1-1 کروڑ روپے، جبکہ اس دنیا کے لطف کشید کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے زوراور کا گروپ اور 50 لاکھ فی کس۔ کچھ میری راہ پر چل نکلے، کچھ زوراور سے مل گئے۔ میں بری ذمہ ہو گئی۔ میروشا اپنی مہارانی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کی خواہش میں نے پوری کر دی۔ میں صبح کراچی کے لیے فلائی کر جاؤں گی، جیسے سحر 3 بجے اس ملک کو الوداع کہہ جاؤں گی۔ پھر تم سے سب سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، شاید فار ایور نہیں، یقیناً فار ایور۔ ایئرپورٹ تک میڈم شکیلہ سفر کرے گی، جہاز میں چندو ماہی سوار ہوگی، کیونکہ اس کا دامن قانون کی کتابوں میں پاک ہے۔ اس پر جو مقدمات تھے وہ نوٹوں سے دھل چکے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ میری آنکھوں نے سوال کیا، مجھے دوسروں کے مستقبل سے کچھ لینا دینا نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا کیا بنے گا؟ اس سے میری آنکھیں پڑ لی، مسکرائی، تھوڑا اور جھکی، میرے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر چل میں تھمی رہی، پھر علیحدہ ہو کر بولی، تم یقیناً شانو کے ساتھ خوش رہو گے۔ جب ٹھیک ہو جاؤ اس سے شادی کر لینا، وہ تب تک انتظار کرے گی۔ ڈاکٹر منور علی شاہ، تمہاری بہن اور بہنوئی تمہیں 5-7 دنوں تک ملنے آئیں گے۔ ٹھیک ہونے کے بعد تم چاہو تو نورپور میں اپنی زمین کاشت کرو، چاہو تو 20-25 ایکڑ اراضی خرید کر شہریار خان بن جاؤ، اور چاہو تو یہ علاقہ، یہ صوبہ، یہ ملک، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جاؤ، مگر اپنی شانوں کے ساتھ۔ 3.5 کروڑ کی رقم تمہیں مضبوط مستقبل دے سکتی ہے۔ اگر کبھی برے حالات سے واسطہ پڑے تو زوراور کو آواز دے لینا، وہ یقین ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اور میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی ہمیشہ۔ مجھے بھولنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا، بھول جانا، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ وہ خاموش ہو گئی، گویا اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا تھا۔ مجھے جو سننا تھا میں سن چکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، مجھے پیاس لگی، ہونٹوں پر زبان پھیری، اس نے پانی پلا دیا، بولی، تو بالکل خاموش کیوں ہو؟ کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو۔ میرے دل سے آہ نکلی، میڈم نہیں، اب میں میڈم نہیں، صرف چندو ماہی ہوں۔ اوکے چندو، کہ آپ نہیں بلکہ تم واقعتاً مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ مجھے اپنا سوال نہایت اجنبی اور بے محل لگا۔ ہاں، اس میں تعجب کیسا؟ تم نے مجھے اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا، صرف وقت اور مرحلے کا فرق ہے۔ دونوں فیصلوں میں یقیناً پہل تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ اس سب پختہ لہجہ اس کی آنکھوں کے بیان کی تصدیق نہیں کر رہا تھا۔ مگر میں نے تو تمہیں نہیں چھوڑا، میں تو اب بھی تمہارے پاس ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ نہیں شہریار، جھوٹ کی ریتلی زمین پر محبت کا پرسکون محل تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اس محبت کی اہل کبھی نہیں، جس محبت کی اہلیت تمہاری منگیتر غزالہ کے پاس تھی۔ تم نے میرے پہلو میں رہ کر اسے سوچا، میرے چہرے پر اس کا چہرہ سجا کر چوما۔ میں نے غلط نہیں کیا، سوچ سمجھ کر تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور ترک تعلقات کو اچھا موڑ دینے کے لیے اس وقت یہاں ہوں، ورنہ میں پابند نہیں تھی کہ تمہیں بتا کر جاتی۔ یہ باتیں تو ڈاکٹر ظہور بھی تم تک پہنچا سکتا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی چندو ماہی، میں نے کبھی تم پر غزالہ کو فوقیت نہیں دی۔ اس کی ذات کا حصار اس دن ٹوٹ گیا تھا جس دن تم نے مجھے اپنے ماضی سے آگاہ کیا تھا۔ اس لمحے کے بعد میں نے صرف اور صرف تمہیں چاہا۔ معذوری کی حالت میں آس اور نا امیدی کی سانسیں لیتا ہوئے سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ گھوڑا لنگڑا ہو گیا ہے جسے جنگل میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے یا فائر مار دیا جاتا ہے۔ میرا لہجہ بہت شکوہ آمیز اور تلخ ہو گیا۔ وہ ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی اور مجھے ایک ٹک دیکھنے لگی، بولی، تمہارے خوبصورت چہرے پر جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے تمہارا جو امیج بنا رکھا ہے اسے خراب نہ کرو۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہوں۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ الزام اپنے سر لے لو۔ تم جانا چاہتی ہو،
बस हद शौक जाओ। मैं तुम्हें रोकने की ना तो कुदरत रखता हूँ और ना ही मेरी इतनी अहमियत है कि मेरे रोकने से तुम रुक जाओ। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, इसके बाहर से निकलने की हिम्मत भी मुझ में ज़िंदगी भर पैदा नहीं होगी। मैंने खुद पर काबू पाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा, और जो मुझे नहीं कहना चाहिए था एक ही सांस में कह गया। इसने मेरी आंखों से निकलते आंसू देख लिए, तड़प कर करीब आई, हथेलियों से आंखों के गोशे साफ करते बोली, आई लव यू शहरियार, आई लव यू। मगर ये हकीकत है कि हम दोनों सफ़र में थे। हमें मजबूरन इस ट्रैक पर इकट्ठे दौड़ना पड़ा जिसकी मंजिल तुम्हारी और मेरी दोनों की निगाहों में सब थी। हमारा टारगेट पूरा हो गया तो ट्रैक ख़त्म हो गया। किसी ट्रैक के ख़त्म होने से सफ़र नहीं रुकता, नया ट्रैक खुलता है इत्तिफाक से। अब के हमारे लिए अलहदा अलहदा रास्ते खुले हैं। तुम अपनी राह चलो, मुझे अपनी राह जाने दो। रही बात तुम्हारे झूठ की, तुमने पूछा कि मुझ तक तुम्हारी नामसाद की खबर कैसे पहुंची है ना, अब बताती हूँ, क्योंकि यही मौजू वक्त है। मुझे तुम्हारे पल पल की रिपोर्ट मिलती रही थी। जो ये सिलसिला मौकूफ़ हुआ, तुम्हारा दोस्त खाला मुझ तक पहुँच गया, उससे गलती सरजद हुई। इसने गजाला के बारे में मुझे नहीं बताया था, शायद उसके नूरपुर से निकलने के बाद अगवा हुई थी। खैर, मैं बता रही थी कि जब तुम मेरी ख्वाहिश के बगैर नूरपुर जाना चाहते थे, मैंने पियाजी से कहा कि मेकअप के दौरान ऐसा कोई इंतज़ाम कर देना कि हमें तुम्हारी पल पल की रिपोर्ट मिलती रहे। उसने एक वर्ष डिटेक्टर तुम्हारी नकली दाढ़ी में नस्ब कर दी है। उसकी रेंज कम थी, इसलिए पियाजी ने माने जेट को रिसीवर देकर तुम्हारे पीछे रवाना कर दिया। वो मखसूस फासले पर रहकर तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करता रहा। पियाजी ने मुझे तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग ला थमाई, मैंने सुनी। मैं चाहूँगी तुम भी सुन लेना। तब जब मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, तुम्हारा आईना तुम्हारे झूठ की कली तन्हाई में खोलेगा तो शायद तुम्हारे नज़दीक मेरी हैसियत ज़्यादा मोतबिर हो जाए और मैं तुम्हारी नदामत देखने के अजाब से नहीं गुजरूंगी। इसने बेंच पर रखे हुए हैंडबैग को उठाकर खोला। एक सीडी और नन्हा सा सीडी प्लेयर जिसके साथ 2 मकब इंच का खूबसूरत सा स्या स्पीकर बॉक्स नफ सा निकाल कर पेशेंट कैबिनेट पर रख दिए। बोली, रात अपने दामन में बहुत कुछ छुपाए रखती है, कई मुसाफिरों को, कई पोटलियों को और कई रास्तों को। इस रात के दामन में बहुत कुछ छुपा है। मैं जा रही हूँ। मेरे बाद जब मेरी फ्लाइट ज़मीन छोड़ेगी, नर्स कमरे में आएगी और सीडी प्लेयर को ऑन करके तुम्हारे सीने पर रख देगी। तुम्हें तन्हाई भी फराहम कर देगी ताकि रात का राज सिर्फ तुम्हारी ज़ात तक महदूद रहे। सुनने के बाद सीडी तोड़ देना, चाहो तो महफूज कर लेना। मुझे हर दोनों सूरतों में कोई एतराज़ नहीं होगा। सुबह दम शानूस के बहन भाई यहाँ आ जाएंगे, तुम्हें संभाल लेंगे। वो कमज़ोर हैं मगर तुम कमज़ोर नहीं हो। बहादुर बनकर ज़िंदगी के मसाइल को फेस करोगे तो ज़िंदा रहोगे, अपने ख़ानदान को भी ज़िंदा रखोगे। ओके, अब मैं चलती हूँ। इसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। चलो, मैं देखती रही, फिर बर्क रफ्तारी से पलटकर कमरे से निकलने लगी। मैंने बेसाख्ता आवाज़ दी, चंदू मैडम। वो दरवाजे में रुक गई, पलटे बगैर गर्दन मोड़कर बोली, नो प्लीज़, प्लीज़ 1 मिनट। मेरे लहजे में बेबसी ओद कर आई। काश कि मैं माजूर ना होता तो अपने बाजू से रोक लेता। वो तेला में खड़ी मुझे घूरती रही, फिर पलटकर मेरे पास है मुझ पर झुकी। इसने मेरी आंखों पर अपने सुर्ख तर होंठ रखे, फिर पेशानी पर बोसा शब्द किया। आखिर में कुछ कहे बगैर इसने मेरे होंठों को आखिरी बार सैराब किया। मेरे सीने पर हाथ रखकर बोली, खुदा हाफिज़ मेरे यार, मेरे शहर यार। इसकी आंखें डुबडुबा गई, आवाज़ भर्रा गई। एक अलमनाक सिसकी को मेरा ज़्यादा सफ़र करके इसने आंखें बंद कर ली और निढाल से कदमों से दरवाजे की समत बढ़ गई। इस मर्तबा इसने गर्दन मोड़कर मुझ पर निगाह डालने की जहमत नहीं की थी। मुझ में फिर आवाज़ देकर रोक लेने की जरूरत नहीं हुई थी। इसका हौला कई मिनटों तक अब खुले दरवाजे पर सब्त रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता महब होने लगा। आखिर में मेरी गैर मुतदिल सांसों और घटती बढ़ती धड़कनों के सिवा कमरे में कुछ न रहा।